بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ ملک شام کو جا کر آباد کرو اور بیت المقدس کو عمالقہ سے آزاد کرانا ہے۔ ملک شام وہ بابرکت جگہ ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر ان کی اولاد مدفون ہے۔ پہلے تو ٹال مٹول کی لوگوں نے، لیکن پھر چل پڑے اور پھر جہاں مشکل پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے، یہاں تک کہ ان کے لیے دسترخواں کا اہتمام کیا گیا، من اور سلوہ آسمان سے کھانے اترتے تھے۔ اس شہر سے یا تو بیت المقدس مراد ہے یا پھر وہ شہر اریحہ ہے کہ جو بیت المقدس کے قریب شہر تھا جس میں عمالقہ رہتے تھے، اور پھر عمالقہ نے اس شہر کو چھوڑ دیا تھا۔ اس شہر میں کثرت کے ساتھ غلے اور میوہ جات تھے، جس شہر میں ان لوگوں کو داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا کہ اس کے دروازے سے تم لوگوں نے اس بستی کے اندر، اس شہر کے اندر، اس علاقے کے اندر داخل ہونا ہے۔ یہ دروازہ ان کے لیے کعبۃ اللہ کی طرح تھا، جس طرح ہمارے لیے کعبۃ اللہ قبلہ ہے اور برکتوں والی جگہ ہے، گناہ کی معافی کی جگہ ہے، اللہ کے قرب کی جگہ ہے بیت اللہ شریف، تو ان لوگوں کے لیے وہ دروازہ کعبۃ اللہ کی طرح تھا، بیت اللہ کی طرح تھا، اور اس میں داخل ہونا اور ان کی طرف سے سجدہ کرنا یہ ان کے گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ تو بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ اس دروازے میں جب تم نے داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہونا ہے، اور تمہاری زبان پر کیا ہو؟ حطۃ، حطۃ، حطۃ۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے یہ لفظ استغفار کا لفظ تھا، توبہ کرنے کا لفظ تھا کہ ہمارے گناہ معاف ہوں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے توبہ کا لفظ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ مسلمانوں کے لیے توبہ کا لفظ ہے، یعنی استغفر اللہ پڑھتے رہیں، یہ استغفار ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے لفظ تھا حطۃ۔ تو حکم کیا تھا کہ تم نے داخل ہونا ہے تو سجدہ کرنا ہے، اور تمہاری زبان پر حطۃ ہونا چاہیے، حطۃ کا لفظ تمہاری زبان پر ہونا چاہیے۔ ان بدبختوں نے کیا کیا؟ دونوں حکموں کی مخالفت کی، سجدے کی بھی مخالفت کی اور استغفار کے لفظ کی بھی مخالفت کی انہوں نے۔ اللہ، وہ لوگ جب دروازے کے اندر داخل ہوئے، حکم یہ تھا کہ وہ سر جھکا کر چلیں، سجدہ کر کے چلیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ پہلے اپنے پاؤں کو داخل کیا، پھر اپنی سرینوں کے بل گھسٹتے گھسٹتے وہ دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ اور دوسرا تھا کہ وہ توبہ اور استغفار کا کلمہ پڑھتے جائیں گے، حطۃ کہتے جائیں گے، لیکن ان بدبختوں نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا حبۃ فی شعرہ، حبۃ فی شعرہ، جس کا معنی یہ بنتا ہے بال میں دانہ، بال میں دانہ، یہ الفاظ کہتے ہوئے۔ تو اس مذاق اور نافرمانی کی سزا انہیں ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے اندر ان لوگوں پر طاعون کو مسلط کر دیا، اور طاعون کو ایسا مسلط کیا کہ اس طاعون کی بیماری سے بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اگلی آیت میں
تعداد بھی ان کی ذکر کی. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا. کہا گیا تھا کہ توبہ کرتے ہوئے گزرنا، کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے گزرنا، لیکن ان بدبختوں نے دوسری بات سے انہیں بدل دیا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہتے تھے. اللہ. تو بنی اسرائیل پر طاعون مسلط ہوا جناب، اس کی وجہ سے ایک ہی لمحے میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے، ایک ہی لمحے میں اس بستی کے اندر. تو اتنے بدبخت کہ وہ اللہ کے نبی کی نافرمانی، پھر جو حکم خدا تھا اس کی نافرمانی، تو ان پر یہ عذاب مسلط ہوا. یہاں سے ایک سمجھنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا عذاب آتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کسی پر نہیں عذاب نازل فرماتا، لوگوں کے اعمال کی وجہ ہوتی ہے، لوگوں کے کردار کی وجہ ہوتی ہے، لوگوں کے معاملات کی وجہ ہوتی ہے. لوگوں نے ایسے عمل کیے کہ رب العالمین کی رحمت غضب میں تبدیل ہو گئی، اللہ رب العالمین کو پھر عذاب دینا پڑا. ایسے لوگوں نے حالات کر دیے. تو وہ نیکوکار کہ جن کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، جن کو اللہ نے عزت کے کھانے بھیجے، جن کو رب العالمین نے اتنی نعمتیں بھیجی، اس کے باوجود بھی وہ نافرمانیاں کرتے رہے، یہاں تک کہ رب العالمین نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا. اور یہ بھی قانون قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب دیتے ہوئے جلدی نہیں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مواقع عطا فرماتا ہے تاکہ انسان سنبھل جائے، انسان بچ جائے، انسان اپنے آپ کو سنبھال لے. اب حتت ان کا لفظ کہنا ان کے لیے توبہ اور استغفار کا لفظ تھا، یعنی توبہ اور استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ گناہگار بھی اپنے آپ کو رب کی بارگاہ کا مقبول بندہ بنا سکتا ہے. تو انہوں نے اس کی بھی مخالفت. سجدہ کرنے والا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جو اللہ کے قریب ہو جائے تو رب العالمین اسے کیسے عذاب دے گا. تو ان لوگوں نے ایسی مخالفت کی کہ پورے سجدے کی مخالفت کی، وہ گھسٹتے ہوئے سنینوں کے بل گھسٹتے ہوئے وہ دروازے کے اندر داخل ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا اور 70,000 افراد پھر بنی اسرائیل کے ایک ہی لمحے میں انتقال کر گئے. طاعون کا ذکر ہوا تو اس مناسبت سے یہاں کچھ احادیث مبارکہ طاعون کے متعلق. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا، لہذا جب کسی جگہ طاعون ہو اور تم وہاں موجود ہوں تو تم طاعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، اور جس علاقے میں طاعون ہو اور تم باہر ہو تو پھر طاعون زدہ علاقے میں تم نہ جاؤ. جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اسی میں طاعون کی وبا پھیلی ہے تو پھر وہیں رہیں، وہاں سے نہ نکلیں. اور اگر آپ باہر رہتے ہیں اور آپ نے سنا کہ فلاں علاقے میں وبا آئی ہے تو پھر آپ اس علاقے میں نہ جائیں. یہ فرمان رسول. دوسری حدیث مبارکہ بھی اسی کے متعلق ہے. اور ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا، کیونکہ کوئی مومن ایسا نہیں کہ جو طاعون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر میں ہی صبر سے ٹھہرا رہے اور یہ سمجھے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہے اس کے سوا مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. تو اگر اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اسے شہید کا درجہ دیا جائے گا. آج تو مختلف بیماریاں ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، اب تو نام بھی بدل گئے، حیاتیں بھی بدل گئی ہیں، ایسی بیماریاں، ایسی تکلیف اور آزمائش کا جناب وہ لوگ شکار ہیں اور مصیبتوں کا شکار ہیں. یہ وہ وبا تھی کہ جب یہ وبا پھیلتی تھی تو پورے کے پورے علاقوں کو یہ لپیٹ میں لیتی تھی، یہاں تک کہ لوگ انتقال کر جاتے اس بیماری. جس طرح کرونا وائرس آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں
یہ عذاب مسلط کیا گیا، کچھ ڈر اور خوف بھی مسلط کیا گیا، اور کچھ بیماری بھی تھی اور اموات بھی ہوئیں۔ تو یہ ایسے عذابات اللہ تعالیٰ پھر بھیجتا ہے۔ تو عذاب اللہ تعالیٰ جناب وہ اپنی رحمت کے ذریعے نہیں بھیجتا، یقیناً غضب کے ذریعے بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غضب وہاں بھیجتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی ہے۔ یقیناً لوگوں کے اعمال، لوگوں کے کردار ایسے ہو گئے کہ رب العالمین کی طرف سے غضب آیا اور پھر لوگ مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ تو انسان کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے رکھنا چاہیے۔ لوگوں کے حالات جیسے بھی ہوں، جب ہر بندہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کا مقبول و محبوب بندہ بنانے کی کوشش کرے گا، تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ رب العالمین کی پھر رحمتیں برسیں گی، پھر عذاب نہیں آئیں گے، پھر رحمتیں ہوں گی، پھر رونقیں ہوں گی، پھر برکتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین یہ اللہ اکبر ایسے موذی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور برے افعال، برے کاموں، گناہوں سے اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔